اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نماز کے بارے میں چند احادیث بیان کی تھیں، اسی سلسلے میں چند اور احادیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ اس میں بوڑھے اور ناتواں ہوتے ہیں، اور جب وہ اکیلا کھڑا ہو تو جس طرح جی چاہے اپنی نماز کو لمبا کرے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں فلاں شخص کی لمبی قرأت کی وجہ سے صبح کی نماز سے رہ جاتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن سے زیادہ غصہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو لوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ اس کی ابتدا میں بوڑھے، کمزور اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہلکی اور زیادہ کامل نماز پڑھانے والے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وفات میں، یعنی کہ وہ مرض جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، مرض وفات میں پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفیں باندھنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سچے خوابوں کے علاوہ بشارات نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے جن کو مسلمان دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، مجھے رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہو، اور سجود میں دعا کرنے کی کوشش کرو کہ امید ہے تمہاری دعا قبول کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، مانگ، تو میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو میں نے عرض کیا، بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے معاملہ میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کر، یعنی کہ سجدے کثرت سے کیے کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں، اور منع کیا گیا کہ اپنے بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے سے۔ اور ابو الربیع کہتے ہیں کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کپڑوں اور بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا، اور وہ 7 ہڈیاں درج ذیل یہ ہیں: 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں اور پیشانی، یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی کو ایک ہی ہڈی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب بھی سجدہ کیا جائے تو یہ 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، یعنی کہ پاؤں کے 2 انگلیاں، 2 گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ناک اور پیشانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجود میں میانہ روی اختیار کرو، اور تم میں سے کوئی اپنی کلائیوں کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی کہ بالکل ساری کی ساری کلائی جو ہے زمین پر سجدہ کرتے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ اور کونیوں کو اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، کونیاں اٹھا کر سجدہ کرنے کے لیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ کونیاں اٹھا کر سجدہ نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز رکھ کر نماز ادا کرے تو پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کریں، یعنی کہ جب آپ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے آگے کوئی چیز ایسی رکھ لیں تاکہ سامنے سے جو گزرے تو آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دے اور اس کو ہٹائے جہاں تک طاقت ہو، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے والے کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اور لوگوں پر 3 چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں، اور ہمارے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور اس کی مٹی پانی نہ ملنے کے وقت ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ اور ایک اور خصلت بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ تو میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے عرض کیا ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ، یعنی کتنے عرصے بعد دوسری مسجد بنی پہلی مسجد کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لی جائے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ یعنی کہ بیت المقدس تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھیں، جب تک کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف 16 مہینے تک نماز پڑھی، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو سورۃ بقرہ میں ہے نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی، تو لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا، راستے میں انصار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو اس آدمی نے ان سے یہ حدیث بیان کی، تو وہ لوگ سنتے ہی بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ تو ناظرین، نماز کے بارے میں یہ چند حدیث آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک